اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ عمل اتنا زبردست عمل ہے، یہ عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ گھر کا ہر فرد اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازے گا، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستو، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب استغفار ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ اگر بندہ گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکا ہو، کبیرہ گناہوں کی دلدل میں، صغیرہ گناہوں کی دلدل میں، اور وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر توبہ استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ کہ اس بندے کے ساتھ شرک نہ ہو، یعنی کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ دوستو، شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی غیر اللہ سے مانگنا، کسی غیر اللہ کی مدد مانگنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور آج کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کیا جاتا ہے، تو خدارا اس شرک سے بچ جائیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے پسند ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے پر کب راضی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی اونٹنی پر اپنا ساز و سامان باندھ کر سفر میں نکلا ہو، اور رستے میں صحرا آ جائے اور اسے آرام کی طلب ہو، وہ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کرے، یعنی کہ رک جائے، پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنی اس اونٹنی کو اپنے سامنے نہ پائے، اس ویرانے میں پریشانی کی حالت میں وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، پھر اچانک اس کی اونٹنی اس کے سامنے آ جائے اور وہ خوشی کے مارے یہ کہہ بیٹھے کہ اے میرے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یعنی کہ خوشی کے مارے، جان بوجھ کے نہیں، خوشی کے مارے، تو اللہ رب العزت توبہ استغفار کرنے والے پر، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والے پر اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوستو، یہ اتنا مبارک عمل ہے جسے بہت سے لوگ، میرے بہت سے بھائی، میری بہنیں ایک عام عمل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بندہ جب توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرا یہ بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، شرمندگی کے آنسو بہا رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ دوستو، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اب یہ تو تھا استغفار پڑھنے کا اپنی ذات کے لیے فائدہ، اب اس کے اور آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے وہ فوائد بھی ذرا سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حالات اچھے ہو جائیں گے، مشکلات آسان ہو جائیں گی، مال و دولت میں، عمر میں، رزق میں خیر و برکت آ جائے گی، اور یہ دنیا کے فائدوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ یہ استغفار کا عمل بروز قیامت ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، جنت کی ٹکٹ ہوگی،
تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے استغفار کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے؟ اب پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ روزانہ صبح اور شام ان دونوں اوقات میں اس عمل کو پڑھیں۔ اگر آپ ان دونوں اوقات میں اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ کم از کم ایک وقت میں اس عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد استغفار کی یہ بڑی ہی مبارک دعا ہے، جس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ توجہ سے سن لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا کو دوبارہ سن لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، رزق میں خیر و برکت کی دعا مانگے، جو آپ کی حاجت ہے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے دعائیں مانگے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کوشش کریں کہ اس دعا کی ایک تسبیح آپ صبح پڑھیں، نماز فجر کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ اب اس عمل کو گھر کے کسی ایک فرد نے نہیں پڑھنا، بلکہ گھر میں جتنے بھی فرد ہیں وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ عمل آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، جس کی برکت سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے اس عمل کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہوں گے، اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ فائدے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ تو دوستو، چھوٹا سا عمل ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس عمل کو پڑھنے میں، اور پھر آپ دیکھتے جائیں کہ فوائد کے لحاظ سے یہ عمل کتنا بڑا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔